السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ لہٰذا قیامت کی نشانیوں سے اب ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے۔ قیامت کے بارے میں مومن اور غیر مومن کے رویے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے تمام پیغمبروں سے ان کے قوم کے لوگوں نے جب قیامت کی ان سے بات کی گئی تو کہا کہ پھر وہ جلد لے آؤ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اس دن کے احوال سے، اس دن کے حالات سے خوف کھاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، آ کے رہے گی۔ سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، کہ قیامت کے بارے میں جھگڑنا گمراہی ہے۔ وہ لوگ قیامت کے آنے کی جلدی کرتے ہیں جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ اس کے برپا ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور جو لوگ قیامت کے آنے کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ حق سے بہت دور نکلے ہوئے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے دن کے محاسبے سے ڈرتے رہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم دجال کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب دجال آ جائے گا تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے۔ تو آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو سورۃ آل عمران کی اس آیت سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور پھر یہ کہ سورۃ الزخرف کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا یہ آنا قیامت کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہو۔ اور بلا شبہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں آسمان سے زندہ اترنا
قیامت کے قائم ہونے کے قریب ہونے کی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب دنیا کا خاتمہ جلد ہو جائے گا۔ صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو نزول عیسیٰ کی خبر دیا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، ابن عقیل انصاری کے آزاد کردہ غلام ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس کے متعلق آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے، یا ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ پھر ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے۔ جب وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم ہی نے ان سے کیوں نہ پوچھ لیا۔ تو میں نے کہا کہ جب وہ کل یہاں آئیں گے تو میں ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ لوں گا۔ چنانچہ اگلے دن جب ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ قرآن کی ایک ایسی آیت جانتے ہیں جس کے متعلق آج تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ معلوم نہیں لوگوں کو اس بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ مجھے اس آیت کے متعلق بتائیے اور ان آیات کے متعلق بھی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ رکھی تھی۔ ابن عباس کہنے لگے، ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش سے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں۔ قریش کے لوگ جانتے تھے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ خیال نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے تھے؟ اگر آپ سچے ہیں کہ ان معبودان باطلہ میں کوئی خیر نہیں تو پھر عیسائیوں کا اللہ بھی ویسا ہی ہوا جیسے آپ کہتے ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی خیر نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانہ بنا کے کہا کہ عیسائی ان کی پوجا کرتے ہیں تو پھر ان میں بھی کوئی خیر نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یصدون کا معنی پوچھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ چلانا کیا، یعنی چلانے لگے۔ اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے کا مطلب پوچھا تو ابن عباس نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا خروج قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو صحابہ اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، خبر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے قربت کا ذکر کیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیے مسند احمد کی اس روایت میں جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہیں یہ بات بھی فرما دی کہ ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے، یعنی دوبارہ آئیں گے۔ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے۔ یعنی آپ اپنی امت کو یہ امانت بھی دے کر گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں اور لوگ ان سے ملیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سلام پہنچائیں۔ اسی طرح یہ کہ اب ہم تھوڑا سا اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کون سا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق میں اتریں گے۔ یہ حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ ہے جو دابق شہر سے متصل ہے، یا دابق میں اتریں گے، یعنی وہ ساتھ ساتھ ہے تو اس لیے ان دونوں کا لفظ آتا ہے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب دشمن کے سامنے صف آراں ہوں گے تو رومی کہیں گے، تم ہمارے اور ان لوگوں سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے، یعنی جو آنے والا لشکر ہوگا اس کو ہٹانا چاہیں گے۔
تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، 1/3۔ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا منع ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 1/3 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، وہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اس پورے علاقے میں زیتون کے بہت درخت ہیں، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا، مسیح الدجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے، مگر یہ جھوٹ ہوگا، لیکن جب وہ شام پہنچیں گے یعنی دمشق تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کے دشمن یعنی دجال ان کو، اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دے تو پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دوسرے لفظوں میں دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ سلسلہ صحیح ہے کہ ایک روایت میں کچھ مزید تفصیل بھی ملتی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے کام پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، تاکہ اس ڈر سے کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بچ جاؤں اس برائی سے۔ ایک دن میں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، جسے ہم نے قبول کیا، اور آپ کو ہماری طرف بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، حذیفہ، اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر۔ تو یعنی اگر انسان کو خیر کی باتیں جاننی ہے تو وہ بھی کتاب اللہ کو پڑھے، اور اگر شر کے بارے میں جاننا ہے تو بھی کتاب اللہ کو پڑھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تلوار۔ میں نے کہا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے، کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا، یعنی لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایک روایت میں ہے، عمارت تو قائم رہے گی، لیکن معمولی لڑائی جھگڑے اور دلوں میں نفرتیں اور کینے ہوں گے، اور ظاہری صلح لیکن باطن میں لڑائی ہوگی، اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں گے لیکن یہ کہ اوپر سے ٹھیک ہی ہوگا معاملہ۔ میں نے کہا، کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے، تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھا جائے گا اور بعض کو برا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے روپ میں ہوں گے لیکن دل ان کے شیطانی ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میں نے کہا، ظاہری صلح، باطن میں لڑائی اور دلوں میں کینہ، ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل یعنی ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں لوٹیں گے جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اندھا دھند فتنہ ہوگا، اور یعنی اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے داعی ہیں، جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کی صفات بیان کیجیے تاکہ پہچانے جائیں کہ کون ہمیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرح باتیں کریں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑے رکھنا، امیر کی بات سننا اور ماننا، اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے، پھر بھی اس کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ میں نے کہا، اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو اور نہ حکمران ہو تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے، یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ
کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا حذیفہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر ان دنوں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی گوشہ زمین میں بھاگ جانا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے کہا وہ کون سی علامت دے کر آئے گا؟ آپ نے فرمایا نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا، جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع ہو جائے گا اور گناہ ثابت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ دجال کے بعد ہوگا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہو تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کر سکے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی پھر تھوڑا ہی عرصہ باقی رہے گا قیامت کے آنے میں۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہی مسیح موعود ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر میں کہیں قبر بھی ان کی بتاتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ کشمیر کیسے پہنچ گئے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کا ذریعہ احادیث میں ذکر ملتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک تو قیامت کا قرب بتایا گیا ہے، دوسرا ہے کہ وہ سب سے بڑی علامت یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کی کہ وہ دجال کو قتل کریں گے۔ تو ابھی تو دجال نہ آیا نہ قتل ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ مسیح موعود کہاں سے آ گئے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی؟ کتنا ٹھہرے گا دجال؟ آپ نے فرمایا 40 دن۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، 37 ڈیز جو ہیں۔ پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر، یہ جامع اموی کا مینار ہے سفید، جو کچھ 100 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس، یعنی کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی چاندی کی بوندیں گریں گی، یعنی پانی کے قطرے اس طرح گریں گے، چمکدار بالکل چاندی کی طرح۔ ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی، جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کا سانس بھی جائے گا، اور اس سارے علاقے سے نان مسلم ختم ہو جائیں گے۔ وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ لد وہ جگہ جہاں اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا، اس وقت حقیقی مسلمان بھاگ جائیں گے، یعنی وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور جا کر شام کے جبل دخان میں پناہ لیں گے۔ دجال ان کا انتہائی سخت محاصرہ کرے گا اور مسلمان انتہائی پریشان ہوں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ سحری کے وقت لوگوں کو پکار کر کہیں گے، اے لوگو، تمہیں اس کذاب خبیث کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کوئی جن معلوم ہوتا ہے، لیکن نکل کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ تو سامنے ہی ہوں گے ان کے، جب ان کے سامنے اتریں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوں گے۔ نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ روح اللہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔
وہ فرمائیں گے تمہارے امام ہی کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے. نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف نکلیں گے. جب وہ کذاب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے. اس وقت درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے اے روح اللہ. روح اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے. یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. چنانچہ وہ دجال کے کسی پیروکار کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے. اور یہ آتا ہے کہ ایک درخت جو ہے صرف وہ نہیں بولے گا اور وہ ہے شجرت غرقد. اور غرقد کا درخت اسرائیل میں بہت زیادہ اگایا جا چکا ہے اور ان کو انتظار بھی ہے دجال کا. اور یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہے کہ کون ہمیں بچائے گا اور ہم کس طرح یعنی بچ سکیں گے. تو یہ جو جنت البقیع جس کو کہتے ہیں نا، یہاں بھی غرقد کے بہت درخت ہے. اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے. ہاں، بقیع الغرقد. اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، لوگوں نے خود سے مشہور کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق دمشق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے مشرق کی طرف، اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے. فرشتے اپنے پروں پر ان کو اتاریں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے. 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک نیچے لپیٹا ہوا اور ایک اوپر، اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے. ان کے حلیے کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں. ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے. ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ پانی نہیں لگا ہوگا. ان کے حال حلیے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چوڑے سینے والے ہیں. ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے، گٹھے بدن اور چوڑے سینے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے، دراز قد، سیدھے بالوں والے ہیں، گویا قبیلہ زد کے لوگوں میں سے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسراء کی رات موسیٰ ابن عمران کے پاس سے گزرا. وہ گندمی رنگ، طویل قامت کے، گٹھے ہوئے جسم کے انسان تھے جیسے قبیلہ شنوعہ کے مردوں میں سے ہوں. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا درمیانہ قد تھا، رنگ سرخ و سفید، اور سر کے بال سیدھے تھے. پاکیزہ جسم والے ہوں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوعہ سے ہوں. اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تر و تازہ اور پاک اور صاف جیسے ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، نہا دھو کر نکلے ہوں. صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عروہ بن مسعود ایک صحابی تھے، ان سے مشابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج پر جو دیکھا. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے. موسیٰ علیہ السلام پرتیلے بدن کے آدمی تھے جیسے قبیلہ شنوعہ کے مردوں میں سے ایک ہوں. اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے. بہرحال یہ تو تھا ان کا حال حلیہ. اب یہ ہے کہ وہ کریں گے کیا؟ وہ ایک عادل حکمران کی طرح زمین پر حکومت کریں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو جائے. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے. مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اسے لینے والا نہ رہے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے لیے قتال کریں گے اور باقی ادیان ختم ہو جائیں گے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے. وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہ نشانیاں کہاں پوری آتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی پر. تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے
सूरत an-Nisa में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना al-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाहि वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन्हु मा लहुम बिही मिन इल्म इल्ला इत्तिबाअज़-ज़न्न वमा क़तलूहु यक़ीनन बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और उनके ये कहने की वजह से कि बिलाशुबा हमने ही मसीह ईसा इब्न मरियम को कत्ल किया जो अल्लाह का रसूल था, हालांकि न उन्होंने उसे कत्ल किया और न उसे सूली पर चढ़ाया और लेकिन उनके लिए इस मसीह का शबीह बना दिया गया, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में से एक की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी होगी थी। कहते हैं कि ये वही था जिसने मुखबरी की थी। और बेशक वो लोग जिन्होंने इस बारे में इख्तिलाफ किया यकीनन उसके मुतल्लिक बड़े शक में हैं। उन्हें इसके मुतल्लिक गुमान की पैरवी के सिवा कोई इल्म नहीं, यानी जो भी इस हकीकी बात से इख्तिलाफ करते हैं वो सिर्फ अपने ख्याल की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने यकीनन उसे कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला इतने वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़े थे, कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि उसने उसे अपनी तरफ उठा लिया, यानी अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। और अल्लाह हमेशा से हर चीज पर गालिब कमाल हिकमत वाला है और अहले किताब में कोई नहीं मगर उसकी मौत से पहले उस पर जरूर ईमान ले आएगा और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होगा। ईसा अलैहिस्सलाम हज और उम्रा भी करेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत में है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे, वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, उनके लिए नमाज खड़ी की जाएगी, जिजिया मौकूफ कर देंगे और माल अता फरमाएंगे यहाँ तक कि कोई लेने वाला नहीं रहेगा। और वो रोहा में पड़ाव करके वहां से हज या उम्रे या दोनों का एहराम इकट्ठे बांधेंगे। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तिलावत की व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। ये सूरत an-Nisa की आयत नंबर 159 है। अहले किताब में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जो उनकी वफात से कबल उन पर ईमान न ले आए और वो क़यामत के दिन उन सब पर गवाह होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपस की अदावतों का खात्मा हो जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मेरी उम्मत में खुरूज करेगा और उनमें 40 ठहरेगा, मैं नहीं जानता कि 40 दिन या 40 महीने या 40 साल। फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा और दूसरी रिवायत से पता चलता है कि 40 दिन है और वो उर्वा बिन मसूद की तरह है, वो तलाश करके दज्जाल को कत्ल कर देंगे। फिर लोग इसी तरह 7 साल गुजारेंगे कि किसी भी दो लोगों के दरमियान कोई अदावत ना होगी, कोई दुश्मनी नहीं। दज्जाल के खात्मे के बाद दुनिया में बिल्कुल एक मिसाली दौर होगा, अमन होगा, दो लोगों में भी इख्तिलाफ नहीं होगा। मुस्नद अहमद में आता है ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। उनके जमाने में अल्लाह इस्लाम के अलावा तमाम अदियान को मिटा देगा और उन्हीं के जमाने में मसीह दज्जाल को हलाक करवाएगा और वह जमीन पर अमन अमान कायम हो जाएगा। हत्ता के सांप ऊंट के साथ, चीते गाय के साथ, भेड़िए बकरियों के साथ एक घाट से सैराब होंगे और बच्चे सांपों से खेलते होंगे और सांप उन्हें नुकसान नहीं देंगे। यानी ना सिर्फ ये कि इंसानों के बीच में अमन होगा बल्कि जानवरों में भी आपस में सुलह सफाई हो जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के माल से बेनियाज होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उस जात की जिसके हाथ में अबुल कासिम की जान है, ईसा इब्न मरियम इंसाफ पसंद इमाम और अदल पसंद हुक्मरान बनकर जरूर नाजिल होंगे। वो सलीब को तोड़ देंगे, ताल्लुकात में सुलह सफाई करेंगे, अदावत खत्म हो जाएगी, उन पर माल पेश किया जाएगा लेकिन वो कबूल नहीं करेंगे। अगर वो मेरी कब्र पर खड़े हुए और कहा ए मोहम्मद तो मैं उनको जवाब दूंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने वालों के लिए खुशखबरी भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिनको अल्लाह आग से आजाद कर देगा, एक जो हिंद से जिहाद करेगा और दूसरा जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगा अलैहिस्सलाम। और हिंद से जिहाद जो है ना ये हो चुका है जब ये इलाके फतह हुए थे और मुसलमान यहाँ आ गए थे। ईसा अलैहिस्सलाम को मोमिनीन को जन्नत के बुलंद दर्जात की खबर देना। सही मुस्लिम में आता है
اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے، 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے ٹپکیں گے، جب اونچا کریں گے تو قطرے موتی کی طرح گریں گے، اور جو کافر ان کے سانس کا اثر پائے گا تو وہ مر جائے گا، اور وہ ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام چل پڑیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچایا، اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے ان سے بیان کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، اس کے بعد فوت ہوں گے، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت جو ابن جوزی نے روایت کی ہے، اس میں ان کے بچوں کا ذکر بھی ہے۔ بہرحال اس کی کوئی سند ایسی مضبوط نہیں ملتی، لیکن بہرحال وہ دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کی وفات ہوگی جیسے سب کی ہوتی ہے، مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ اور دفن کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن ہوں گے۔